اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، زمانہ جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ایام حج میں تبدیلی کر لیا کرتے تھے، یعنی حج کا جو موسم ہے، اب اگر وہ حج گرمیوں کے دنوں میں آتا تو تھوڑا سا ایک آدھ مہینہ آگے پیچھے کر لیا کرتے، یعنی اپنی من مانی تبدیلیاں کیا کرتے، چینجز کیا کرتے۔ قرآن نے اس بات سے منع فرمایا، اور پھر آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں فرما دیا کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج اس کے معلوم مہینے ہیں، اس کے متعین مہینے ہیں، اور وہ کون سے ہیں کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ تو شوال، ذی قعدہ تو مکمل مہینے ہیں اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے علاوہ حج کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا۔ حج کا موسم، حج کے ایام یہی ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس سے ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے کہ دین میں آپ اپنی من چاہی تبدیلیاں نہیں کر سکتے کہ جی چاہا کہ اس کو میں یہ عبادت اس وقت ہے، یعنی مثال کے طور پر جو نمازوں کے اوقات ہیں، تو نماز اپنے وقتوں میں پڑھنا فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اپنے وقتوں میں فرض کی گئی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی میں فجر کی نماز صبح کے وقت نہیں پڑھ سکتا، میں بعد میں پڑھ لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی۔ ہر عبادت کہ جو اوقات کے ساتھ یعنی جن کا تعلق ہے، تو وہ انہی اوقات میں عبادت کی جاتی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی ماہ رمضان اس مرتبہ بڑی گرمیوں میں آ رہا ہے، تو یار اس کو چھوڑو، اگلا 1-2 مہینے کے بعد جب تھوڑا موسم صحیح ہوگا تم اس مہینے میں روزے رکھ لیں گے، پورا مہینہ گزار لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ماہ رمضان چاہے گرمیوں میں آئے چاہے سردیوں میں آئے، تو ہمیں اسی میں پورا مہینہ روزے رکھنے ہیں۔ تو حج کے ایام چاہے گرمیوں میں ہوں چاہے سردیوں میں ہوں، تو حج کے ایام، حج کے مہینے شریعت مطہرہ کی جانب سے متعین ہیں، تو انہی ایام میں حج ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں یا کوئی اور ایام حج کے نہیں ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں جو ایام حج میں تبدیلی کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں فرما دیا کہ حج جو ہے یہ متعین مہینے ہیں، معلوم مہینے ہیں، اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر خالص طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 27 ہے۔ 27 آیت نمبر مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ
لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. اسے ربکا پڑھیں گے اور لکلمات ہی پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں ربک اور لکلماتی پڑھا جائے گا. جیم وقف جائز کی شارٹ فارم، جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے. اوپر طا وقف جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے، جیم جائز سے ہے. طا وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. تو نتیجہ ہم یہ نکالیں گے کہ بغیر رکے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رکنا زیادہ بہتر ہے. اور لکلماتی، یہاں پر آپ دیکھیں قف، قاف اور فا یہ وقف کی علامت ہے، یہاں رکا جائے گا اور ملا کر نہیں پڑھا جائے گا. ناظرین، ملتحدن وقف کی صورت میں ملتحدہ پڑھیں گے. دال پر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو وقف کی صورت میں ملتحدہ پڑھیں گے. آخر میں علامت وقف اندر 27 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 27 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں. وا ایک کلمہ، اتلو دوسرا، ما تیسرا، اوحیا چوتھا، الا پانچواں، کا چھٹا، من ساتواں، کتابی آٹھواں، ربی نواں، لا دسواں، مبدلہ گیارہواں، لی بارہواں، کلماتی تیرہواں. پھر اس کے بعد لن چودہواں، تجدہ پندرہواں، دونی سولہواں، ملتحدہ سترہواں. کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. وا اتلو، واو پر زبر ہے، اسے اتلو کے تا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اسے ہم پڑھیں گے وتلو. ما، یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. وَاتْلُ مَا اوحیہ، یہ اصل میں الہ ہے، کا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے الی پڑھا جائے گا. الیک من کتاب ربک، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، اسے اخفا کہتے ہیں. را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. با مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا. ربی علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے ربک من کتاب ربک. یہاں رکیں گے تو ربک پڑھیں گے. لا مبدل، لا مبدل، دال مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. لا علیحدہ ہے، مبدلہ علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے لا مبدل. لی علیحدہ، کلماتی علیحدہ، ہی علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے لکلماتی ہی. میم کھڑا زبر ما اور میم الف زبر ما دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. لکلماتی ہی، یہاں رکیں گے تو لکلماتی پڑھیں گے. وَلَن تَجِدَ، یہاں نون ساکن ہے، تا حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. وَلَن تَجِدَ من دونی علیحدہ، ہی علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے دونی ہی. اور یہاں پر بھی نون ساکن ہے، دال حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. من دونی ہی ملتحدن، یہاں وقف کریں گے تو ملتحدہ پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ من کتاب ربک. لا مبدل لکلماته. لکلماته. ولن تجد
من دونہ ملتحدہ. اعراب لگاتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں ماں، اور دوسرا ہے کا، تیسرا ہے کتاب، چوتھا ہے رب، اور یہاں پر نمبر 2 آئے گا ضمیر ہے، اور پانچواں ہے مبدلہ، چھٹا ہے کلماتی، یہاں ضمیر ہے نمبر 2 آئے گا. پھر اس کے بعد ساتواں ہے دونی، یہاں پر نمبر 2 آئے گا ضمیر ہے. آٹھواں ہے ملتحدہ. تو ناظرین کل 8 اسماء ہیں. نمبر 1 ماں، نمبر 2 کا اور ہی، اور نمبر 3 کتاب، نمبر 4 رب، نمبر 5 مبدلہ، نمبر 6 کلمات، اور نمبر 7 دونی، نمبر 8 ملتحدہ. ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے اتلو، دوسرا ہے اوحیہ، اور تیسرا ہے تجیدہ. اتلو، اوحیہ، تجیدہ. ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. واو ایک کلمہ، ایک حرف، الا دوسرا، من تیسرا، لا چوتھا، لی پانچواں. واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، اور چھٹا لام نون زبر لن ہے، اور پھر من نمبر 3 میں گزر چکا ہے. تو 6 حروف ہیں. نمبر 1 واو، نمبر 2 الا، نمبر 3 من، نمبر 4 لا، نمبر 5 لی، نمبر 6 لن. 8 اسماء، 3 افعال، 8 اور 3 11 اور 6، تو کل ملا کر ناظرین 17 کلمات ہیں. کل ملا کر 17 کلمات ہیں.
اب آئیے سب سے پہلے اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے ماں. ماں اسم موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. تو ناظرین یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے. یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے. کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے. کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے. ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی، تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس کے بعد ہے کتاب. کتاب ناظرین ما بین الدفتین، دو جلدوں کے درمیان جو واقعات ہوں یا احکامات لکھے ہوئے ہوں تو اسے عام طور پر کتاب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ناظرین کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے. کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے، کیونکہ کتابی ربک آپ کے رب کی کتاب میں. ٹھیک ہے. تو کتاب ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. عام کتابوں کو بھی کتاب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کتب اس کی جماعتی کتاب ایک کتاب، کتب بہت سی کتابیں. کتاب اور کتب یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے، کتاب اور کتب. اس کے بعد رب، یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا ہے. یہ رب کہتے ہیں پروردگار، پالنے والا، پرورش کرنے والا. تو ناظرین یاد رکھیں کہ حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے. مجازاً والدین کی طرف یا جو سرپرست ہوتے ہیں یا گارجینز جو ہوتے ہیں ان کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے عام طور پر، اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، وہ نسبت مجازی ہے. لیکن یاد رکھنا کہ حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا رب میری حاجت کو پورا فرما. پھر اس کے بعد مبدل، مفاعل کے وزن پر ہے. اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے. ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے. مبدل کا معنی کیا ہوگا؟ تبدیل کرنے والا. اب یہاں پر لا داخل ہے تو لا مبدلہ، مبدلہ تبدیل کرنے والا، لا مبدلہ کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی بدلنے والا نہیں. ناظرین بدلہ یبدلو تبدیل، تبدیل اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے کلمات. کلمات کلمے کی جمع ہے. کلمہ کہتے ہیں وہ لفظ جو ایک معنی کو بتائے. ٹھیک ہے. پھر اس کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف. تو کلمہ اس کا یعنی اردو میں بھی ہم کلمہ ہی کہتے ہیں. کلمات جو ہے وہ جمع ہے. کلمہ ایک کلمہ، کلمات بہت سے کلمے، اور یہاں کلمات باتوں کے معنی میں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ جو منہ سے الفاظ نکلتے ہیں تو وہ باتیں ہی ہوتی ہیں نا، چاہے وہ اسم کی صورت میں ہو، چاہے فعل کی صورت میں ہو، چاہے حرف کی صورت میں ہو، تو وہ باتیں ہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی عام طور پر کلمہ اور کلمات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے دونی. دونی کا معنی ہوتا ہے علاوہ، سوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ملتحدہ. مفتعلہ کے وزن پر ملتحدہ ہے. مفتعل یعنی اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب افتعال سے، اور بلکہ ناظرین یہاں پر یہ اس میں مفعول نہیں بلکہ یہاں پر اس میں ظرف کے معنی میں. ملتحدہ پناہ کی جگہ. ملتحدہ یہاں پر اس کا معنی ہوگا پناہ کی جگہ. ملتحدہ پناہ کی جگہ. اچھا جی. اس کے بعد ہم آ جائیے افعال کی جانب. اتلو فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے. اور ناظرین اس کا معنی کیا ہوگا؟ آپ تلاوت کیجئے یا تو تلاوت کر. آپ تلاوت کیجئے یا تو تلاوت کر. چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے اس کو یوز کیا گیا ہے تو ظاہر فعل امر ہے، لیکن یہاں پر ہم نبی علیہ السلام کی شان کو پیش نظر رکھ کر ناظرین معنی کریں گے آپ تلاوت کیجئے یا آپ تلاوت فرمائیں. ٹھیک ہے. لیکن اصل معنی ایسا کیا ہے؟ تو تلاوت کر. ٹھیک ہے. اس کے بعد اوحیہ
فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وحی کی گئی۔ اوحا اس کا معروف ہے اس نے وحی کی، اوحیا اس پر وحی کی گئی یا وحی کی گئی، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ تجدہ اصل میں تھا تجدو، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تو پاتا ہے یا تو پائے گا، یا آپ پاتے ہیں یا آپ پائیں گے، اور یہاں پر لام نون زبر لن یہ داخل ہیں، تو یہ فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے۔ تجدو تھا تو لن کی وجہ سے دال پر زبر آیا، نصب آیا، اور دوسرا یہ کہ یہ نفی تاکید مستقبل کے معنی میں آتا ہے، یہ فعل مضارع کو نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کرتا ہے۔ لن تجدہ ہرگز آپ نہیں پا سکیں گے، ہرگز آپ نہیں پا سکیں گے۔ اس کے بعد ناظرین آ جائیے حروف کی، یعنی واو کا معنی ہے اور، الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی طرف کی طرف، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن، من وعن۔ اس کے بعد ہے لا، یہ حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، اور لن جو حرف ہے اس کا استعمال، اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ناظرین 17 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 کتاب اور کتب، نمبر 2 رب، نمبر 3 مبدلہ میں تبدیل، نمبر 4 کلمہ اور کلمات، نمبر 5 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ واو تا زبر وت، لام پیش لو، وت لو، میم الف زبر ما، حمزہ واو پیش او، ہا زیر ہی، یا زبر یا، ما اوحیا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، کاف زبر کا، الی کا، میم نون زیر من، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، با زیر بی، من کتابی، را با زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، من کتاب ربک، یہاں وقف کریں گے تو ربک پڑھیں گے۔ لام الف زبر لا، میم پیش مو، با دال زبر بد، دال زیر دی، لام زبر لا، لا مبدلہ، لام زیر لی، کاف زبر کا، لام زیر لی، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، تا زیر تی، ہا کھڑی زیر ہی، لکلماتہ، یہاں وقف کریں گے تو لکلماتہ پڑھیں گے۔ واو زبر وا، لام نون زبر لن، تا زبر تا، جیم زیر جی، دال زبر دا، ولن تجدہ، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون زیر نی، ہا کھڑی زیر ہی، من دونہی، میم لام پیش مل، تا زبر تا، ہا زبر ہا، دال دو زبر دن، ملتحدن، یہاں وقف کریں گے تو ملتحدہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، آپ اسے سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں۔ وا اور اتلو، آپ تلاوت کیجئے، ما جو اوحیا وحی کی گئی، الا طرف کا تمہاری، من سے کتابی کتاب، ربی رب کا تمہارے، لا مبدلہ کوئی بدلنے والا نہیں، لی یا ناظرین لی کو کے معنی میں ہے، کلماتی باتوں ہی اس کی یعنی رب کی، وا اور لن تجدہ ہرگز آپ نہیں پائیں گے، من سے دونی سوا ہی اس کے، یہی ضمیر رب لفظ کلمہ رب کی جانب لوٹ رہی ہے، ملتحدہ پناہ کی جگہ۔ ناظرین یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، آپ کے رب کی کتاب سے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین یہاں پر آیت نمبر 27 کی، کہ جس میں یہ فرمایا کہ اور آپ اس وحی کی تلاوت کیجئے جو آپ کے رب کی کتاب سے آپ کی طرف نازل کی گئی، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ ناظرین و سامعین یہاں پر فرمایا کہ یعنی اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کیجئے اور اس کے احکامات پر عمل کیجئے، اس کے کلمات میں کوئی تغیر اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ جب قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا لازم ہے تو سنت اور قیاس پر عمل کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ اس کا آنسر یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا قرآن مجید پر عمل کے منافی اور خلاف نہیں ہے، بلکہ سنت پر عمل کرنا قرآن مجید کے عین مطابق ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، 28ویں پارے میں ہے کہ جو تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول منع فرمائے اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی کہوں گا میں ناظرین کہ اس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نماز کا جو یوں سمجھ لیجئے ذکر ہے قرآن کریم میں ملے گا، صحیح ہے۔ اچھا اسی طریقے سے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، چلے اوقات کا ذکر بھی مل گیا، بھلے اشارتاً ملا لیکن مل گیا۔ لیکن اس کی تفصیل کہ کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، نماز میں فرائض واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، اچھا جی کن چیزوں سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یہ تمام کی تمام ڈیٹیلز کہاں ملیں گی؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملیں گے۔ اسی طریقے سے روزہ بھی ہے، اس کی بھی ڈیٹیل نبی علیہ السلام کی سیرت میں۔ اسی طرح ناظرین حج، اس کی بھی ڈیٹیل نبی علیہ السلام کی سیرت میں۔ زکوٰۃ کی تفصیل نبی علیہ السلام کی سیرت میں۔ تو نبی علیہ السلام ناظرین کہ قرآن کو سمجھنا ہے
تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ضروری ہوگا۔ تو اسی لیے سنت پر عمل کرنا قرآن مجید کے منافی یا مخالف نہیں، بلکہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی دیا، آپ کی اتباع کا بھی حکم دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اتباع نبی کا حکم ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین خاص طور پر آپ دیکھیں کہ حج کا معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب حج کا اعلان فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ کیا یہ افی کل عام یا رسول اللہ، یہ ہر سال فرض ہے؟ تو فرمایا کہ اگر میں نعم کہتا یعنی ہاں کہتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میں کہتا ہاں تو ہر سال فرض ہوتا، لیکن میں یہ نہیں کہتا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ اور قیاس سے بھی کوئی نیا حکم ثابت نہیں ہوتا، بلکہ قرآن اور سنت ہی کا حکم ظاہر ہوتا ہے۔ اور قیاس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق ہی جو ہے وہ جو نئے پیش آمدہ مسائل ہے جو اس دور میں نہیں تھے، تو پھر ناظرین علماء کرام، اور وہ بھی ہر عالم دین نہیں بلکہ جو اس کا اہل ہے، جو مفتی اس کا اہل ہے، وہ پھر قیاس کرتا ہے کہ جی اس سے ملتی جلتی چیز ہے تو یہ قرآن و سنت میں اس کا کیا حکم ہے، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اب مثال کے طور پر کئی نشہ آور چیزیں ایسی ہیں جو اس دور میں نہیں تھیں۔ اس دور میں شراب تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس دور میں اب کئی نشہ آور چیزیں ہیں، جیسے ہیروئن ہے، چرس وغیرہ ہے، صحیح ہے، اس طرح اور بھی چیزیں ہیں۔ تو اب علماء کرام نے دیکھا کہ ان چیزوں سے بھی نشہ ہوتا ہے اور عقل زائل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب علماء کرام نے جو ہے وہ یعنی قیاس کیے یہاں پر کہ قرآن کریم میں شراب کیوں حرام ہے، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، کہ اس میں کیا یعنی احادیث کریمہ میں بھی شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا بیان کی گئی کہ یہ عقل کو یعنی بالکل زائل کر دیتی ہے، عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے، انسان کو پہچاننے کی صلاحیت بھی اس کی مفقود ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں میں بھی یہ ہوتا ہے، تو اس لیے پھر یہ قیاس کیا کہ جی یہ چیز بھی حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، جو نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے اس میں حرام کا درجہ اور ہوتا ہے، اس میں حرام کا درجہ اور ہے، لیکن اس طرح قیاس ہوتا ہے تو یہ بھی قرآن و سنت کے عین موافق ہوتا ہے۔ قرآن و سنت میں جو حکم ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے قرآن اور سنت ہی کے حکم کو یہ قیاس اجتہاد جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ ملتحدہ کا معنی ہے ملجا، یعنی پناہ لینے کی جگہ۔ یہ لفظ لحد اور الحاد سے بنا، اس کا معنی ہے مائل ہونا۔ آدمی جس جگہ پناہ لیتا ہے اس جگہ کی طرف میلان کرتا ہے۔ اور ملحد کا معنی ہے دین حق سے کسی اور چیز کی طرف مائل ہونے والا۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ یہ جو آیت نمبر 27 ہے اس کی تفسیر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کی تفسیر، اگلا سبق ہم پڑھیں گے تو اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ اب چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن اوحی الیک، أُوحِيَ او إِلَيْكَ نہیں اوحی إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه
بأمنه ملتحدا ملتحدا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی بیٹا کہاں سے؟ جی مفتی صاحب آمنہ تاندلیہ والا سے. جی بیٹا سنائیے. آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا ہے. ٹھیک ہے اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا. السلام علیکم. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور اس کا ریپیٹ جو ہے وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ صبح 7 بجے سے پیش کیا جاتا ہے. اور آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اور www.arYQTV.tv پر, اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کا کوئی بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.